اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ ان کا یہ بیان غزہ میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں گزشتہ روز اسرائیل کے لیے ایک مشکل دن تھا، مگر اسرائیل کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ جمعے سے اب تک غزہ میں 14 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ویانا آسٹریا کی پولیس نے مبینہ طور پر مسلم انتہا پسندانہ حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث 4 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ آسٹریا کی وزارت داخلہ کے مطابق یہ گرفتاریاں ان اشاروں کے بعد سامنے آئی ہیں جن میں کہا جا رہا تھا کہ دہشت گرد ویانا کے چرچ یا جرمن شہر کولون کے کیتھیڈرل کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ آسٹریا کی داخلی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سروس کے مطابق ان مشتبہ افراد سے تفتیش جاری ہے۔ ان خدشات کے پیش نظر جرمن شہر کولون میں بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ کابل افغانستان میں بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کی ایک بڑی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس مہم کے تحت افغانستان میں 5 برس سے کم عمر کے 8.8 ملین بچوں کو ویکسین دی جائے گی۔ افغان وزارت صحت کے مطابق یہ مہم 4 روز تک جاری رہے گی، تاہم ملک کے مشرق میں واقع 48 اضلاع میں اس میں 1 ہفتے تک توسیع کی جائے گی۔ اس سے قبل عالمی ادارہ صحت نے کہا تھا کہ پاکستان سے افغانستان لوٹنے والے مہاجرین کے ساتھ پولیو وائرس پھیل سکتا ہے۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں رواں برس ہونے والا پولیو کیسز میں اضافہ باعث تشویش ہے۔ تل ابیب امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں جاری لڑائی میں عام شہریوں کے تحفظ کے لیے زیادہ مؤثر اقدامات کرے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اب اس کی کارروائیوں کا مرکز غزہ کا جنوبی حصہ ہے، جہاں ممکنہ طور پر حماس نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اسی تناظر میں صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے طویل گفتگو کی، جس میں عام شہریوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق نیتن یاہو نے صدر جو بائیڈن پر واضح کیا کہ اسرائیل اپنے اہداف کے حصول تک اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں غزہ کی 80% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ یہ جکارتا انڈونیشیا میں نکل دھات کے ایک پلانٹ میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے۔ چینی سرمایہ سے چلنے والا یہ کارخانہ سلاویسی کے جزیرے پر قائم ہے۔ انڈونیشی حکام کے مطابق یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 5 بجے پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 5 چینی اور 8 انڈونیشیائی کارکن تھے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ دھماکہ مرمت کے کام کے دوران ہوا، جب آتش گیر مواد بھڑک اٹھا اور قریب ہی واقع آکسیجن کا ٹینک پھٹ گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں لگنے والی آگ پر بعد میں قابو پا لیا گیا۔ کیف یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب روس کی جانب سے حملے میں استعمال ہونے والے 15 میں سے 14 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ اتوار کے روز یوکرینی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ ڈرون زیادہ تر ملک کے جنوبی حصے میں حملہ آور ہوئے تھے۔ بیان کے مطابق ان ایرانی ساختہ ڈرونز کو روسی علاقے آزوو کے ساحلی علاقے سے یوکرین کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ اس پیش رفت پر روس کی جانب سے کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ تہران خلیج فارس میں متنازع جزائر کے حوالے سے عرب ممالک اور روس کے ایک مشترکہ بیان پر ایران نے ماسکو حکومت سے احتجاج کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان جزائر کی ملکیت کے حوالے سے ایرانی دعوے کو چیلنج کرنے پر تہران حکومت نے ماسکو سے احتجاج کیا۔ چھٹے عرب روس تعاون فورم کے اعلامیے میں ماسکو نے ان جزائر کی ملکیت کے تنازع کے پرامن حل پر زور دیا تھا۔ واضح رہے کہ ان جزائر کی ملکیت پر ایران اور متحدہ عرب امارات میں اختلافات ہیں۔ فری ٹاؤن سیرا لیون میں بغاوت کی ایک کوشش کے بعد مغربی افریقی اقوام کی تنظیم ایکوواس کا ایک وفد اس مغربی افریقی ملک پہنچ گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس وفد میں سینیگال اور گھانا کے رہنما بھی شامل ہیں۔ غزہ پر شدید صہیونی بمباری کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے وسطی علاقے میں رہائشی مکانات پر شدید بمباری کی ہے اور یوں کل رات سے اب تک 40 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ پچھلے 48 گھنٹے کے دوران 250 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ صہیونی فوج نے اپنی تازہ بمباری میں ایک بار پھر فاسفورس بم کا استعمال کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے اس سے قبل شمالی غزہ پٹی میں انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے جبالیہ میں ایک گھر پر بمباری کی، جس میں ایک ہی گھر کے 12 بچے اور خواتین شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے مرکزی غزہ میں الاقصی سیٹلائٹ چینل کے ہیڈ کوارٹر آفس پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں اس ٹی وی چینل کے 13 اہلکار شہید ہو گئے۔
خان یونس میں صہیونی حکومت کے ڈرون طیارے نے ایک معصوم بچے کو براہ راست نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں غزہ پٹی کے 250 سے زیادہ باشندے شہید اور 400 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات اکتوبر سے اب تک غزہ کے 20,400 سے زائد فلسطینی صہیونی فوجیوں کے جارحانہ حملوں میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 54,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں نیتن یاہو کی کابینہ کے سنجیدہ نہ ہونے کے خلاف تل ابیب میں احتجاج کیا ہے۔ قیدیوں کی جانوں کے تعلق سے صہیونی حکومت کی کابینہ اور صہیونی حکومت کے عہدیداروں کی بے حسی کے خلاف صہیونیوں نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے صہیونی کابینہ سے غزہ سے اپنے قیدیوں کی واپسی کے لیے فوری اقدام کا مطالبہ کیا۔ ادھر عز الدین اقسام بٹالین کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر صہیونی فوج کی اندھا دھند بمباری کے نتیجے میں 5 صہیونی قیدیوں کی نگہداشت کے ذمہ دار گروپ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ قیدیوں کی رہائی غزہ میں صہیونی حکومت کی جارحیت بند ہونے سے مشروط ہے۔ پاکستان اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک میں فلسطین کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں فلسطین کے سینکڑوں حامیوں نے فلسطین کی مظلوم قوم کے ساتھ ہمدردی اور غاصب صہیونی حکومت سے نفرت و بیزاری کا اعلان کیا اور انسانی زنجیر تشکیل دی۔ دارالحکومت اسلام آباد میں فلسطین کی حمایت اور صہیونی جرائم کی مذمت میں ہونے والے اس مظاہرے میں سول سوسائٹی، طلبہ تنظیموں اور بچوں اور خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ مظاہرے کے شرکا نے فلسطین کی آزادی اور بیت المقدس کی حمایت میں لبیک یا اقصی کے نعرے لگائے اور غزہ میں جنگ بندی، عالمی برادری کی جانب سے فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے اور غاصب صہیونیوں سے نفرت و بیزاری پر زور دیا۔ مظاہرے سے خطاب کرنے والی شخصیات نے صہیونی جرائم پر مغربی میڈیا کی خاموشی کی مذمت کی اور کہا کہ مغربی حکومتوں کی خود غرضی نے یہ واضح کر دیا کہ مغربی میڈیا کس قدر انحطاط کا شکار ہے اور اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کے حامی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور فلسطین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے جس پر جنگ بندی اور غزہ کی مدد کے مطالبات درج تھے۔ وہ پاکستان سے امریکی، برطانوی اور یورپی سفیروں کو نکالے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ برطانوی عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے بھی کرسمس سے عین قبل لندن کی سڑکوں پر نکل کر فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کیے اور فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں کی سخت مذمت کی۔ لندن کے مظاہروں میں مختلف نسل و قوم کے افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور غزہ پٹی میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نیتن یاہو کو ایک بھیڑیے سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم ایک جنگی مجرم ہے اور ان پر مقدمہ چلانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ان ملکوں کو بھی ہدف تنقید بنایا جو صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل ایک جعلی و ناجائز حکومت ہے اور غاصب صہیونی فوجی غزہ میں جو جرائم انجام دے رہے ہیں وہ نیتن یاہو کی مجرمانہ خو کے عکاس ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کے ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے بچوں سمیت دسیوں ہزار بے گناہوں کو قتل کر دیا اور در حقیقت غزہ کے بچوں کے سلسلے میں ایک ہولوکاسٹ کو جنم دیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے صہیونی حکومت کے وجود کے بارے میں اپنے ہنگامہ کھڑا کر دینے والے بیان سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطین کے سلسلے میں بانی پاکستان کی
دیرینہ پالیسی پر کاربند ہیں اور اپنے عقائد کی نظریات کی پیروی کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو پوری طرح غاصب اور ناجائز سمجھ بحیرہ احمر میں بحری اتحاد میں شامل ہونے کی امریکی درخواست پر بعض ملکوں کی رضامندی کے باوجود 3 یورپی ملکوں اور آسٹریلیا نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی حکومت نے کچھ دنوں قبل بحیرہ احمر میں یمن کی مسلح افواج کے حملوں سے تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کے بہانے ایک بحری اتحاد کی تشکیل کا اعلان کیا۔ اس اتحاد میں بعض ممالک شامل ہوئے ہیں جبکہ بعض نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ اس اتحاد میں شامل ہونے کے لیے 20 سے زیادہ ملکوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے، جبکہ بعض ملکوں نے اس میں شامل ہونے کی تائید نہیں کی ہے۔ حالانکہ بعض دیگر نے کہا ہے کہ تجارتی جہاز رانی کی ٹریفک کے تحفظ میں مدد کے لیے ان کی کوششیں موجودہ سمندری معاہدوں کا حصہ ہوں گی، تاہم امریکی قیادت والے بحری اتحاد سے مربوط نہیں ہوں گی۔ اس اتحاد میں کون کون سے ممالک شامل ہوئے ہیں، اس بارے میں تفصیلات کا نہ بتانا کچھ شپنگ کمپنیوں کے لیے الجھن کا باعث بنا ہے کہ جن میں سے کچھ نے بحیرہ احمر میں ان حملوں کے بعد اپنے بحری جہازوں کا روٹ تبدیل کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ غزہ جنگ میں شدت آنے کے بعد یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا کہ غزہ پر حملے بند نہ ہوئے تو وہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف اپنے حملے جاری رکھے گی اور صہیونی حکومت سے وابستہ کسی بھی جہاز کو بحیرہ احمر یا باب المندب سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے آخری دن بھی خاصی تعداد میں امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا وقت آج شام 4 بجے تک تھا اور کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے آخری دن پورے پاکستان میں کافی گہما گہمی دیکھی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کی مہلت میں 2 روز کی توسیع کر دی تھی، جو آج ختم ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے نظر ثانی شدہ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ ای سی پی کے مطابق ریٹرننگ آفیسر کے فیصلوں کے خلاف اپیل 3 جنوری تک دائر ہوگی اور ووٹنگ 8 فروری کو ہوگی۔